ناظرین، جب ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وعلی عباد اللہ، عباد اللہ، عباد اللہ یہ حالت رفع میں ہے، لیکن وہاں پہ ہم کون سی حالت پڑھتے ہیں؟ حالت جر، زیر کے ساتھ، عباد اللہ۔ یہ حالت جر میں کیوں گیا یہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو عباد اللہ، اب یہ جو مضاف ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، اور جب یہ حالت جر میں گیا تو پھر اس کی صفت کو بھی حالت جر میں ہونا چاہیے، اور الصالحون ہے حالت رفع، اس سے حالت جر کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو واو ہے، کیونکہ اس کی حالت رفع ہم ہوتی ہے واو کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر کیسے ہوتی ہے؟ واو کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں، اور یا سے پہلے چونکہ پیش کی حرکت پڑھی نہیں جا سکتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پیش کی حرکت کو بھی زیر میں بدل دیتے ہیں، جو کہ یا کی فیورٹ پسندیدہ حرکت ہے، تو یہ بن جاتا ہے الصالحین۔ اگر ہوگا عباد اللہ تو پھر یہ صفت ہوگی الصالحون، لیکن جب یہ بنا عباد اللہ کسرہ کے ساتھ حالت جر میں تو یہ بھی حالت جر میں الصالحین۔ ناظرین کرام، ہم آگے ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھیں گے کہ مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال۔ اب اشارہ مرکب اضافی میں مضاف کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ کی طرف بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے۔ ناظرین، کتاب اور ولد سے ہم مرکب اضافی بناتے ہیں الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ مضاف بن گیا کتاب، اور ولد سے حالت جر ولدن۔ کتاب ولدن کا مطلب ہے کسی لڑکے کی کتاب، کیونکہ لڑکا مضاف الیہ نکرہ ہے تو ترجمہ ہوگا کسی لڑکے کی کتاب۔ اور اگر کہنا ہو کہ اس لڑکے کی کتاب، اس لڑکے کی کتاب، تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ لڑکے کی طرف، اور لڑکا یہاں پہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہی ہے، مرکب اضافی میں مضاف الیہ، تو اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہو تو مرکب اشاری کا قاعدہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اشارہ اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اشارہ اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو پھر مشار الیہ کو بھی معرفہ کر دیا جاتا ہے الف لام کے ساتھ، اور اشارہ مشار الیہ سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو اگر مرکب اضافی میں اشارہ استعمال ہو اور وہ اشارہ ہو مضاف الیہ کی طرف تو وہ مشار الیہ سے پہلے ہی لکھا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ اشارہ کہاں آئے گا؟ مضاف الیہ سے پہلے، اس جگہ پہ، اور چاروں باتوں کے لحاظ سے وہ مضاف الیہ کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ اشارہ اس کی طرف ہے، مضاف الیہ کی طرف۔ تو اشارہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی کتاب، اشارہ کون سا ہے؟ اس، قریب کا۔ اگر ہم کہتے اس لڑکے کی کتاب تو اشارہ دور کا ہوتا، ہم کہہ رہے ہیں اس لڑکے کی کتاب تو اشارہ کون سا ہے؟ قریب کا، تو ہم قریب کے اشاروں میں آئے، بعید کے اشارے ہم نے چھوڑ دیے، اور پھر ولد مذکر ہے تو ہم مذکر کے اشاروں میں آ گئے، اور مذکر کے اشارے کون کون سے ہیں؟ واحد کا اشارہ ھذا، مثنیٰ کا ھذانی، اور جمع کا ھؤلائی۔ اور ولد چونکہ واحد ہے
تو پھر اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد کا، مذکر کا اور قریب کا، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ ہاذا، یہ اشارہ ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اشارہ اور مشار الیہ چاروں باتوں کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، جنس کے لحاظ سے ولد مذکر ہے تو ہاذا بھی مذکر کا اشارہ ہے، مؤنث کا اشارہ ہوتا ہے ہاذہ۔ ولد واحد ہے اور ہاذا بھی واحد ہے، اس سے مثنیٰ ہوتا ہے ہاذانی، اور جمع ہاؤلائی۔ اور پھر مشار الیہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، ولدن، تو اشارے کو بھی ہونا چاہیے حالت جر میں، لیکن ہاذا کا اشارہ مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے۔ لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہ بھی حالت جر میں ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ حالت جر میں ہے۔ مشار الیہ حالت رفع میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاذا بھی حالت رفع میں، اب مشار الیہ حالت جر میں ہے تو ہم کہیں گے ہاذا بھی حالت جر میں ہے۔ اور چوتھی بات وہ کیا کہ اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو بھی معرفہ ہونا چاہیے۔ کیسے کریں گے معرفہ؟ الف لام لگا کر، ایسے، اور الف لام آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا کتاب ھذا الولد، اس لڑکے کی کتاب۔ ناظرین، ایک اسم ہے ربن، اس کا معنی ہوتا ہے مالک، پروردگار، اور یہ ہے بیتن۔ بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اگر کہنا ہو کہ گھر کا مالک تو مرکب اضافی بنے گا، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ربن سے بن گیا ربو، اور بیتن مضاف الیہ حالت جر میں تو بن جائے گا بیتن، ربو بیتن۔ ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ چونکہ نکرہ ہے، کوئی گھر، تو ترجمہ ہوگا کسی گھر کا مالک، ربو بیتن، کسی گھر کا مالک۔ اور اگر کہنا ہو کہ اس گھر کا مالک، اب اشارہ کس کی طرف ہوا؟ گھر کی طرف۔ اب گھر بیتن، اس میں مرکب اضافی میں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہی ہے، تو اشارہ مضاف الیہ کی طرف اگر ہو تو اس سے پہلے لکھا جائے گا۔ اشارہ کون سا؟ اب دیکھتے ہیں کہ اشارہ چونکہ مشار الیہ کے مطابق ہونا چاہیے، تو اشارہ کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس گھر کا مالک، تو ہم نے بعید کے اشارے چھوڑ دیے، قریب کے اشاروں میں آ گئے۔ اور بیتن یہ ہے مذکر، دارن مؤنث ہے جس کا معنی ہوتا ہے منزل، ٹھکانہ، وہ متفرق جو اسماء تھے ان میں، دارن، بیرن، اس میں وہ مؤنث ہے، لیکن بیتن مذکر ہے، تو ہم مذکر کے اشاروں میں آ گئے۔ اور مذکر کے اشارے کون کون سے ہیں؟ ھذا، ھذانی اور ھاؤلائی۔ اور پھر بیتن واحد ہے، ایک گھر کی بات ہو رہی، تو اشارہ کون سا سلیکٹ ہوا؟ ھذا، ھذا واحد کا اشارہ، تو یہاں پہ ہم اشارہ مضاف الیہ سے پہلے لکھ دیں گے ھذا۔ اب مرکب اشاری کا پورا قاعدہ کہ اشارہ اسم کی چاروں باتوں کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہوگا۔ پہلی بات کہ بیتن مذکر ہے تو ھذا بھی مذکر کا اشارہ ہے، بیتن واحد ہے، اشارہ ھذا بھی واحد ہے، اور بیتن حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہی ہے حالت جر میں، تو اشارہ ھذا بھی حالت جر میں ہے کیونکہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات، اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو مشار الیہ کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا۔ کیسے کریں گے؟ الف لام لگا کے، بیتن سے بن جائے گا البیتی،
अलिफ लाम आया तो तनवीन ख़त्म, और ये बना रब्बु हाज़ल बैती, इस घर का मालिक, इस घर का रब। कुरान मजीद में एक आयत है, फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, पस उन्हें बंदगी करनी चाहिए रब्बा हाज़ल बैत, इस घर के रब की। और ये जो इस घर का इशारा है ये किसकी तरफ था? बैतुल्लाह की तरफ, काबा की तरफ, कि इस घर के मालिक की। वहाँ पे इबादत किसकी हो रही थी? उस घर के जो इर्द गिर्द रखे हुए थे और उसके अंदर बुत, इबादत उनकी शुरू हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्हें चाहिए कि इबादत करें इस घर के रब की, इस घर के मालिक की, इस घर के पनागुज़ीनों की नहीं। तो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रब्बा, रब्बू नहीं रब्बा, यानी हालते नसब में, हालते नसब में। क्यों? क्योंकि ये मफ़ूल के तौर पे वहाँ इस्तेमाल हुआ है। ये इंशाल्लाह जब हम आगे जुमला फ़ेलिया पढ़ेंगे फ़ेल के टॉपिक में, तो ये बातें इंशाल्लाह पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो ये है रब्बा हाज़ल बैती, इस घर का रब। और नाज़रीन कराम, अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारा हो मुज़ाफ़ की तरफ, पहले हमने देखा कि अगर इशारा हो मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ इलैह की तरफ तो वो मुज़ाफ़ इलैह से पहले लिखा जाता है, और अगर हो इशारा मुज़ाफ़ की तरफ तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी के आखिर में लिखा जाता है, और इस्म की चारों बातों के लिहाज से वो फिर मुज़ाफ़ के मुताबिक होता है। इसकी एक मिसाल देखते हैं कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुई है, ये है कमीसन। कमीसन का माना है कमीज़, कुर्ता। और अगर कहना हो मेरी कमीज़, मेरा कुर्ता, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, अलिफ लाम के बग़ैर और इराब हल्का, कमीसु। और मेरी, मेरे लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है अना की, अना हालते रफ़ा की ज़मीर है, मैं, और उससे मेरी, अना से हालते नस्ब और जर क्या होती है? या साकिन। तो या साकिन इसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि हालते नस्ब और जर के ज़मायर मुतसिला होते हैं, जुड़ के आते हैं। अब हम इसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि या अपने से पहले हर्फ पर पेश की हरकत बर्दाश्त नहीं करती, इसको हम पढ़ ही नहीं सकते। कमी सुई, ये ऐसे नहीं होता अरबी। तो फिर क्या करते हैं? या से पूछते हैं तो या कहती है कि मुझे ज़ेर दे दें, कसरा, और इसकी चूँकि ये डिमांड जायज़ है तो हम वो पूरी कर देते हैं और इसको ज़ेर में बदल देते हैं, और ये बन जाता है कमीसी। कमीसी का मतलब है मेरी कमीज़, जैसे किताबी, मेरी किताब, रब्बी, मेरा रब, बैती, मेरा घर। तो ये कमीसी का माना है मेरी कमीज़, और ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी। और अगर कहना हो कि मेरी ये कमीज़, मेरी ये कमीज़, अब इशारा किसकी तरफ है? कमीज़ की तरफ। और कमीज़ यहाँ पे क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ है। तो कायदा क्या है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारा अगर मुज़ाफ़ की तरफ हो तो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी के आखिर में यहाँ पे लिखेंगे, और इशारा इस्म की चारों बातों के लिहाज से मुज़ाफ़ के मुताबिक होगा। तो हम देखते हैं इशारा कौन सा आएगा? कमीसुन, ये मुज़क्कर इस्म है। अब इशारा है कि मेरी ये कमीज़, मेरी ये कमीज़, इशारा कौन सा है? करीब का, तो हम करीब के इशारों में आए। फिर कमीज़, कमीसुन, ये मुज़क्कर है तो हम मुज़क्कर के इशारों में आए, और कमीसुन वाहिद है तो हम वाहिद के इशारे में आए। और वाहिद का इशारा कौन सा है? हाज़ा, वाहिद मुज़क्कर का इशारा, हाज़ा। और फिर इराबी हालत के लिहाज से कमीसी, कमीसी,
اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ حالت رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ اگر ہم عام آنکھوں سے دیکھیں تو یہ ہمیں اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ حالت جر میں ہے، لیکن یہ اصل میں حالت جر میں نہیں ہے، اس پر پیش تھی۔ یہ جو زیر ہمیں نظر آ رہی یہ تو یا کی وجہ سے ہے، تو یہ یا کیا کرتی ہے؟ اپنے اسم کی اعرابی حالت کو کور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو ہر حال میں اس سے زیر ہی مانگنی ہے، کسرہ ہی، تو چاہے وہ اسم حالت رفع میں تھا پیش کے ساتھ، اس نے پھر بھی اس کو زیر میں بدلنا ہے، چاہے وہ تھا حالت نصب میں زبر کے ساتھ، اس نے پھر بھی اس کو زیر میں لانا ہے، اور اگر یہ حالت جر میں ہو زیر کے ساتھ تو پھر تو ویسے ہی۔ تو یہ جو یائے متکلم، اس کو کہتے ہیں یائے متکلم، جو میری، جس کا معنی ہوتا ہے میری یا میرا، یہ اپنے مضاف کی اعرابی حالت کو کور کر لیتی ہے، چھپا دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس اعرابی حالت میں، رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تینوں اعرابی حالتوں میں شکل یہی رہتی ہے، قمیصی، اور خوش قسمتی سے حاذا جو ہے اس کی بھی تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل ہے، تو یہ اس کے مطابق ہو گیا۔ ویسے یہ ہے یہاں پہ اصل میں حالت رفع میں، اور یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو ہمیں مشارون الیہ کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں کہ آپ کا مشارون الیہ جو قمیصن ہے یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ قمیصن کا لفظی معنی تھا کوئی قمیص، لیکن یہ چونکہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے یا ساکن، انا، ضمیر، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، اشارے بھی معرفہ ہوتے ہیں، ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو قمیصن کا جو مضاف الیہ ہے وہ جب معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ کسی معرفہ اسم کا مضاف بھی معرفہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ ضمیر ہے، تو اس لیے قمیصن بھی معرفہ ہے، اس لیے اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں، اور اس پر ہم الف لام لگا بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ وہ الف لام کے بغیر ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اگر مضاف کو معرفہ بنانا ہو تو تب بھی اس کے مضاف الیہ ہی کو معرفہ بنایا جاتا ہے، اور جب اسے معرفہ کرتے ہیں تو مضاف آٹومیٹیکلی معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے ہی مضاف الیہ معرفہ تھا ضمیر، تو اس لیے یہ پورا مرکب اضافی معرفہ ہے۔ تو قمیصی حاذا کا معنی ہے میری یہ قمیص۔ یہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو کہا تھا کہ لے جاؤ میری یہ قمیص میرے بابا کے پاس، تو یہ وہ ہے قمیصی حاذا، میری یہ قمیص۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہمارا مرکب اضافی کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم چوتھا اور آخری مرکب پڑھیں گے، اور وہ ہوگا مرکب جاری۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔